ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے ہفتے بیان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب اپنے دست قدرت سے بنایا تو اس کے بعد روح پھونکی، روح جب پھونک دی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ انسان کی شکل میں بن گئے، تو پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ جن فرشتوں سے رب نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بنا رہا ہوں، اور ان فرشتوں نے کچھ عرض کیا تھا، جب وہ نائب بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کو پھر حکم دیا، کائے کا حکم دیا؟ اب سجدے کا حکم دیا۔ سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو ہے جنات قوم میں سے ہے، مگر اسے فرشتوں کی صف میں گنا جاتا ہے، مطلب گنا جاتا تھا فرشتوں کی صف میں، حالانکہ وہ تھا جنات۔ اس نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا۔ فرشتے آگ سے پیدا نہیں کیے گئے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ اور اس نے کیا کہا؟ مجھے تو نے کس سے بنایا ہے؟ آگ سے۔ آگ سے کون سی مخلوق پیدا ہوئی ہے؟ جنات۔ یہ مطلب یہ کہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا نا سجدے کا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا کس سے؟ ملائکہ سے۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو ملائکہ کو حکم تھا، جنات تو ملائکہ میں سے، وہ ابلیس تو ملائکہ میں سے ہے ہی نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَالْأَجِنَّةِ، اگر یہ ہوتا کہ ہم نے ملائکہ اور جناتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں تو بات الگ تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا نا، ابلیس فرشتہ تھا نہیں، سجدہ بھی نہیں کیا، تو کوئی معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اچھا اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا ہے نا، جناتوں کو کہاں حکم دیا؟ میں تو جنات میں سے ہوں۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس جب جنات کی قوم میں سے تھا تو اسے فرشتوں میں کیوں گنا گیا؟ فرشتوں میں اسے کیوں گنا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شمار کیا گیا۔ بہت بڑا عابد، زاہد، تقی، پرہیزگار تھا نا، یہ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، بہت بڑا عابد و زاہد۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کی عبادت ریاضت کی بنیاد پر اسے فرشتوں میں شمار
کیا گیا، ورنہ حقیقت بھی یہ ہے جنات۔ کون؟ ابلیس۔ مطلب اس پر نہ ابلیس نے کچھ کہا، نہ اس پر کوئی بات ہوئی۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا وہ کافروں میں سے تھا، بس ختم بات۔ ہم نے یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ حکم جو فرشتوں کو ملا تھا کتنا ٹائم تھا؟ وہ جمعہ کا۔ جمعہ کے دن فرشتوں کو حکم ہوا سجدے کا، تو یہ لوگ سجدے میں جب گرے فرشتے، تو کب تک سجدہ کیا ان لوگوں نے؟ عصر تک۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جمعہ سے لے کر عصر تک یہ سجدے کا ٹائم تھا ان کا، جمعہ سے لے کر۔ اس کو سمجھیے ذرا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ قرآن میں سے ہے۔ سجدہ تو کیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ سجدہ کتنے دن کتنے ٹائم تک رہا۔ کیا ہے ایک روایت میں کہ ظہر سے لے کر عصر تک، ایک میں ہے 100 سال، ایک میں ہے 500 سال۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ ظہر سے عصر تک سجدے میں گرے رہے بس۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ 100 سال تک فرشتے سجدے میں ڈلے رہے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ کتنے سال رہے؟ 500 سال تک سجدے میں۔ تو تینوں کی مطابقت اس طرح ہوگی کہ جب اللہ نے فرسٹ سجدے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں گئے، اور پھر جب سر اٹھایا تو یہ ٹائم کل تھا ظہر سے عصر۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھا کر کے دیکھا تو ابلیس جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف چہرہ کر کے کھڑا تھا، مگر سجدے کا جب حکم ہوا اور اس نے انکار کیا تو حسد کے مارے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا، گھوم کے الٹا پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ توہین ہے نا، یہ توہین ہے نا بھائی۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی اسٹیج میں تقریر کرتے ہیں، اگر کوئی بڑا عالم اسٹیج میں بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اسٹیج میں بیٹھے گا، تقریر کرنے والا آگے ہی آگے بڑھتا ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر والا آگے بڑھے گا۔ تو اس میں ہم لوگ اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم بڑا ہمارا استاد یا ہمارے استاد کی جیسے سینئر کوئی بیٹھا ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا دائیں بائیں کٹ کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کو پیٹھ نہ پڑے۔ حالانکہ پیٹھ پڑنا یہ اس وقت بے ادبی نہیں ہے، اس وقت بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مسئلہ تعظیم کا اور ادب کا نہیں ہے، اس وقت مسئلہ ہے پبلک کو خطاب کرنے کا۔ تو پیچھے اگر کوئی کسی کو پیٹھ پڑ بھی رہی ہو تو اس کی بے عزتی اور اس کی کیا نام سے بے ادبی بالکل نہیں، مگر پھر بھی گوارا نہیں ہوتا۔ تو یہ پیٹھ پہ پھیر کر کے کھڑا ہو گیا حضرت، اور اس کا چہرہ بھی بدل چکا تھا، چہرہ اس کا بدل گیا تھا۔ کیا کا چہرہ بن گیا معلوم؟ سور کا چہرہ بن گیا تھا۔ کس کا؟ ابلیس کا۔ اتنا بڑا متقی پرہیزگار، روئے زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں جہاں سجدہ نہ کیا ہو، مگر اللہ نے چہرہ اس کو بدل دیا، سور کا چہرہ بن گیا اس کا۔ فرشتوں نے اس کو جب دیکھا اس کنڈیشن میں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دوبارہ سجدے میں گری۔ اب یہ سجدہ 100 سال تک کا، پہلا سجدہ عصر سے ظہر سے عصر حکم خدا، دوسری مرتبہ دیکھا تو اب سجدہ شکر ہو رہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان میں سے نہیں کیا، پیٹھ پھیرنے والوں میں سے نہیں کیا، ہمارا چہرہ ہمارا شکل نہیں بگاڑا، تیرا شکر ہے۔ اب یہ سجدہ شکر جو ہوا یہ کتنے سال کا؟ 100 سال کا۔ اب جب سجدے سے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس کا چہرہ وغیرہ سب بدل چکا ہے اور راندہ درگار ہو چکا ہے، تو خدا کی ہیبت کو دیکھتے ہوئے فرشتے پھر سجدے میں گرے تو 500 سال تک سجدے میں رہے۔ اب یہ جو آیت ہے اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم۔ قرآن پاک میں اللہ نے انبیاء کرام کا نام لے کر پکارا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، یا یعقوب، یا اسحاق، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا شعیب، یا ایوب، یا عزیر وغیرہ۔
مگر میرے مصطفیٰ کو نام لے کر رب نے کہیں نہیں پکارا۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا محمد نہیں، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا محمد نہیں، نہیں ہے پورے قرآن میں۔ حالانکہ قرآن اللہ اس کے رسول کی بولی ہے، اللہ اس کے رسول کی بولی ہے، بات ہو رہی ہے اللہ سے اور اس کے محبوب سے بات ہو رہی ہے۔ تو اب بات کرتے وقت جس سے سامنے بات کرتا ہے آدمی اس کا نام لیتا ہے نا، عربی میں اس کا جب بولیں گے عربی میں تو یا کہہ کے بات کریں گے۔ جیسے آپ کا نام عربی میں بولیں گے یا جاوید، یا یونس، یا فلاں، اردو میں بولیں گے تو اے فلاں بولیں گے۔ تو اللہ اپنے محبوب سے باتیں تو کر رہا ہے، قرآن پورا اور خدا اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، مگر اللہ نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کو کہیں یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا۔ پورا قرآن اٹھا دیکھ لیجیے، یا محمد کہیں نہیں ملے گا۔ مخاطب تو کیا رب نے، تو کیا کہا؟ یا ایھا النبی، سبحان اللہ، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ سب اللہ نے کہا، مگر یا محمد کہہ کر اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں پکارا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یا محمد پکارنا اور کہنا یہ جائز نہیں۔ یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد کہہ کر ڈائریکٹ حضور کو پکارنا یہ جائز نہیں۔ بھلے ہی آپ کو کوئی بھی مقصد نہ ہو، جو یا محمد حضور کو کہہ کے پکارے گا تو اس میں حضور کی توہین نہیں کرنا چاہتا، وہ نیت اس کی نہیں ہے، مگر پھر بھی رب کو پسند نہیں۔ میرے محبوب کو کوئی میرے کو ڈائریکٹ نام لے کر پکارے، یہ حضور اللہ کو پسند نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا مصطفیٰ، یا مرتضیٰ، یا نبی، یا رسول، ہے نا؟ 99 نام ہے رسول پاک کے، لیکن دیگر انبیاء کرام کو اللہ نے فرمایا یا آدم، یا ابراہیم، یا اسماعیل، فرمایا یا آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا، سجدہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ ابھی جنت خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، ابھی بھی خالی ہے، ابھی بھی تو خالی ہے نا۔ ابھی سنی لوگ تو ہندوستان میں ہیں نا، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، عرب میں ہیں، پوری دنیا میں سنی لوگ۔ ابھی جنت میں کہاں پہنچے؟ ابھی جنت میں کہاں پہنچے بتاؤ نا۔ ارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر آگے تک جو بھی انبیاء کرام کا عاشق ہوگا، سچا غلام ہوگا، وہ سب کون ہیں؟ سنی ہیں، سب سنی ہے نا۔ سنی کہتے ہی ہیں عاشقان مصطفیٰ کو، غلامان مصطفیٰ کو۔ تو ابھی تو سب اپن لوگ یہیں پر ہیں۔ جنت ابھی بھی، حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں رکھے گئے، اکیلے تھے بالکل۔ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، بات آ گئی تو عرض کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو ایسی سزا دے گا کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ جہنم میں مطلب سب سے لاسٹ درجے پر ہوگا، جہنم کی طرف اس کی پیٹھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، الہی مجھے جہنم سے نکال دے۔ اللہ فرمائے گا اس کے بعد کچھ مانگے گا تو نہیں؟ نہیں مولا کچھ نہیں مانگوں گا، جنت جہنم سے بس نکال دے۔ اللہ فرمائے کہ تو مانگے گا؟ نہیں پروردگار میں کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے تو بس جہنم سے نکال دے۔ نکال دیا گیا جہنم سے، اس کو باہر نکال دیا گیا۔ جہنم سے نکلا، دیکھا کہ سامنے جنت ہے۔ اب عرض کرتا پروردگار عالم مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے بس۔ اللہ فرمائے گا تو نے کہا تھا نا کچھ مانگے گا نہیں؟ ہاں پروردگار آپ نہیں مانگوں گا، بس آخری مرتبہ کا جنت کے دروازے تک مجھ کو پہنچا دیا۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا. وہ باہر سے دیکھے گا جنتیوں کو، جنت دیکھ رہا ہے تو اب کیا کہے گا؟ وہ دیکھے گا، دیکھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تیری شان بڑی لاجواب ہے وغیرہ وغیرہ، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں نے وعدہ تو کیا تو کچھ نہیں مانگوں گا مگر یا اللہ بس جنت کے دروازے کے اندر ڈال دے، بس اب اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا اس سے میرے بندے تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگوں گا؟ ہاں ہاں پروردگار میں نے کہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس جنت کے دروازے تک، بس اندر، بس مجھے جنت کے دروازے میں داخل فرما دے، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت کے اندر داخل عطا فرمائے گا. حضور یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. جیسے اپن لوگوں کو سن کر ہنسی آ رہی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیان فرما رہے ہیں اور حضور مسکرا بھی رہے ہیں کہ اب نہیں مانگوں گا، اب نہیں مانگوں گا، اب نہیں مانگوں گا کرتے کرتے وہ جہنم سے بھی نکل گیا اور جنت میں بھی گھس گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا تو جنت کے اندر آ گیا، تجھے مجھ سے کیا امید ہے؟ عرض کرے گا مولا کیا امید ہے؟ بس مالک بے نیاز تو نے جنت میں داخل فرما دیا، یہ اتنا میرے لیے کافی ہے. جنت میں تو نے داخل فرما دیا، اتنا میرے لیے کافی ہے، تو رحیم ہے کریم. اللہ فرمائے گا ہاں ہم نے تجھے جنت میں دنیا کے جیسے 7 حصے عطا فرمائے. سبحان اللہ، جنت میں تجھے دنیا کے جیسے 7 حصے. اب دنیا کتنی بڑی ہے، امریکہ اسی میں ہے نا، دنیا میں تو ہے، افریقہ بھی اسی میں ہے، چین بھی، جاپان بھی، یورپ بھی. مطلب بتائیے ذرا کیا دنیا سے باہر ہے کوئی دنیا سے باہر؟ 7 زمین 7 آسمان سب کاہے میں؟ اسی دنیا میں. اللہ نے فرمایا ہاں ہم نے تجھ پر کرم فرمایا، تجھے جنت میں داخل عطا فرمایا، تو اب تیرے لیے بھی جنت میں ہمارے پاس مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے دنیا جیسے 7 حصے جنت میں عطا فرمائے. یہ اس کے لیے ہے جو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا گیا. سبحان اللہ. پھر حضور غوث اعظم کے مقام کا عالم کیا ہوگا، امام اعظم کے مقام کا عالم کیا ہوگا، مولائے کائنات کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اور صدیق اکبر کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تو معلوم ہوا جنت بہت بڑی ہے. جیسے مطلب اس کو دنیا جیسے 7 حصے عطا فرمائے گئے. مطلب کتنی بڑی جنت ہے یار. حضرت جبریل امی پوری طاقت بھر 600 پر ہیں ان کے پاس. کتنے؟ 600 پر. حضرت جبریل امی کے پاس 600 پر ہیں. ایک پر اگر پھیلا دیں تو پوری دنیا چھپ جائے. ایک پر اگر پھیلا دیں تو پوری دنیا چھپ جائے. ایسے حضرت جبریل امی کے پاس کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں حضرت جبریل امی کے پاس. اللہ نے فرمایا جبریل امی کو، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا مولا تیرے نبی کے یار غار ابو بکر کو تو نے جو جنت میں جگہ عطا فرمائی ہے، حصہ عطا فرمایا ہے، الہ العالمین مجھے وہ حصہ گھومنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ایریا کتنا بڑا ہے. 600 پر کی پوری طاقت لگا کر حضرت جبریل امی جنت پہ چلیں گے. 600 پر کی پوری طاقت لگا کر جنت میں گھومیں گے. چلتے چلتے تھک کے ٹھہر جائیں گے. چلتے چلتے تھک کر کے ٹھہر جائیں گے. اللہ فرمائے گا جبرائیل گھوم لیے؟ بولے ہاں مولا. ابھی اور کتنا؟ بولے ابھی تو ایک کونا بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ. میں نے ابو بکر کو جو جنت میں جگہ عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا، اس میں سے تم نے ابھی ایک کونے کا بھی سفر نہیں کیا. اللہ اکبر. 600 پر جبریل امی کے پوری پروں کی طاقت لگا کر اب گھوم رہے ہیں. گھومتے گھومتے تھک گئے. پتہ چلا کہ ابھی جنت کا حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے اس میں سے صرف ایک کونا بھی ابھی پورا. اتنی بڑی جنت. حضرت آدم علیہ السلام جنت جیسی جگہ میں بھی آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا. عرض کیا مولا کوئی ساتھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم کو نیند آئی، بائیں پسری نکالی گئی
اور پھر اس بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ جب آپ اٹھے تو دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل ایک عورت ان کے پہلو میں بیٹھی ہے۔ انسانی فطرت کا جو تقاضا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا رب کی طرف سے حکم، پیارے آدم نکاح ہوگا، پہلے نکاح ہوا آپ کا، وہ آپ کی بیوی بن گئی، اب یہ دونوں جنت میں ہیں۔ یعنی جنت جیسی جگہ میں بھی، جنت جیسی جگہ میں بھی محترمہ کے بغیر اچھا نہیں لگ رہا ہے، سمجھ لیجیے۔ جو میرڈ ہیں ان سے پوچھو کہ جب محترمہ چلی جاتی ہیں اپنے گھر مائکے آئے کے، تو پھر وہ گھر کیسا لگتا ہے یہ بتانے کی ضرورت، ان کی شادی ہو گئی زیادہ مسکرا رہے ہیں وہ، جس کو تجربہ ہوتا ہے نا، نہیں ہے گھر جیسے لگتا ہی نہیں ہے نا، گھر جیسے لگتا ہی نہیں، اور لمبے کا مہینے کے لیے چلے گئے تو سمجھو آدمی پھر سب بیکار، کیا ہے۔ جنت جیسی جگہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضرت حوا کو، سبحان اللہ، چاہتا تو کچھ اور پیدا فرما دیتا۔ حضرت حوا سے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی، پھر دونوں رہ رہے ہیں اتنی جنت میں، اب اچھا لگ رہا۔ دیکھے ہو کہ نا بڑھاپے میں بڈھا بڈھی دونوں بیٹھے ہیں، جہاں وہ لوگ دونوں بیٹھے ہیں، کل کی باتیں وہ اپنی سنا رہی ہے، وہ اپنا سنا رہا ہے، دونوں بیٹھ کر دوسرے، اور ایک دنیا سے چلا گیا تو سمجھو دوسری کو بھی جلدی سے جلدی جانا ہے۔ یہ ایک عجیب جوڑا ہے، حضرت آدم علیہ حضرت حوا دونوں جنت میں رہ رہے ہیں آرام سے، کوئی تکلیف نہیں، بہترین گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ وہی فرمایا رب نے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہ ہو۔ اپن نے 3-4 ٹھو دیکھے، 5-6 ٹھو دیکھے ہیں زیادہ تر، کیا ہے نا۔ اگر پھل کے نام آپ سے پوچھے جائے تو کتنے پھل گنا پاؤ گے؟ نمبر 1 پر ہے کیلا، ہے نا، کلیندہ، موسمی، سنترا، انگور لے لیجئے، اور گاجر مولی لے لیجئے، اور مطلب کتنے نام گنا پائیں گے آپ؟ مگر اس کے علاوہ بھی پھل ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک تو پھل آیا تو بچے کھا نہیں رہے تو اس کو سجا کے رکھے تھے دکھانے کے لیے، کون سا پھل ہے یہ، نانی کے یہاں گئے دکھانے کے لیے کہ ہے کون سا پھل یہ۔ تو اللہ نے ایسے ایسے پھل پیدا فرمائے، جنت میں وہ سب ہیں، جنت میں سب ہیں، اور جنت میں ملیں گے بھی یہی۔ جب جنت میں ملیں گے تو اپن کیا کہیں گے معلوم ہے؟ ارے یہی تو وہی والا سیب ہے، سنتے رہے جنت میں ایسا ملے گا ایسا ملے گا، یہ تو وہی ہے، مطلب یہ تو سیب ہے، یہ تو انگور ہے، یہ تو سنترا ہے، یہ تو موسمی ہے۔ رب نے اس میں بیان فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا وہ تو صرف شکل مل رہی ہوگی، کیونکہ آدمی ان کو کھا کھا کے مانوس ہو چکا دنیا میں نا، اس لیے ان کی شکل ملتی جلتی رہے گی جنت میں، مگر مزہ میں کوئی سوال ہی پیدا، مزہ اور ٹیسٹ جو ہے جنت کے پھلوں جیسا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہر مرتبہ میں اس کا ٹیسٹ بدلتا جائے گا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو رب نے فرمایا جہاں جو جی چاہے کھاؤ پیو، بس ایک کام کرنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یا اللہ تیری رحمت، تیری حکمت، جنت میں ایسا پیڑ ہی کائے کو لگایا، جنت میں ایسا پیڑ ہی کیوں کو لگایا کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا؟ بھائی جنت سب کھاؤ پیو، مطلب اگر ایسا پیڑ تھا جو کھانے کے قابل نہیں تھا تو جنت میں لگایا ہی کیوں؟ مفسرین اس کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، صوفیاء کرام اس کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے اس لیے لگایا کہ آدم علیہ السلام کو کھلانا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو کھلانا تھا اور اسی کو کھلا کے دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے لگایا۔
ولا تقربا هذه الشجرہ، اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ کائے کا پیڑ تھا وہ؟ گندم مانے اپنے یہاں کا گیہوں اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے نا، کیا سمجھ رہے ہو؟ ایسا ہی رہا گا وہ، اتنا سا بیل کے گردے کے برابر گیہوں، اتنا بڑا گیہوں، ایسا گیہوں نہیں تھا یہ والا، بیل کے گردے کے برابر گیہوں۔ یہاں کا گیہوں کیسا رہتا ہے؟ توڑو، کاٹو، چھیلو، نکالو، پیسو، نہیں، وہاں کا کیسا تو معلوم ہے؟ مکھن سے زیادہ نرم، بیل کے گردے کے برابر، یعنی بڑا گیہوں، اور ایسا نہیں چھلکل کے والا، بالکل نرم مکھن جیسے ملائم۔ اس کو منع کیا اللہ نے، اس کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام مگر گئے اور اس سے توڑ کر لائے۔ حضرت حوا نے بھی کھایا اور حضرت آدم نے بھی کھایا۔ کھاتے ہی جنتی لباس اتر گیا۔ جنتی لباس پہن کر رکھے گئے تھے نا جنت میں، شہنشاہ کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تھا باقاعدہ، ایسا تھوڑی۔ جب بن گئے، آپ تیار ہو گئے، روح ڈال دی گئی، تو پھر نورانی تخت میں ہیرے جواہرات سے سجا ہوا ایک تخت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹھایا گیا، نور کا ایک تخت، وہ کیا نام سے تاج پہنایا گیا، اور فرشتے دولہا کی طرح لے کر کے حضرت آدم کو جنت میں پہنچے۔ مگر جب اسے کھا لیا تو جنتی لباس اتر گیا، جنتی لباس اتر گیا۔ تھوڑا سا اور آگے کو جائیں آپ لوگ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ جنتی لباس سب اتر گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی لباس اتر گیا۔ جب حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں کا جنتی لباس اتر گیا، جب لباس اتر گیا یعنی اپنی بھاشا میں اپن اس کو کیا کہیں، بالکل برہنا ہو گئے بغیر کپڑے کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، اب جنت کے پتوں کی طرف حضرت آدم علیہ السلام دوڑے تاکہ پتا توڑ کر کے ہم اپنی شرمگاہ کو چھپا لیں۔ جنت میں کون دیکھ رہا تھا؟ جنت میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی مارکیٹ تھوڑی لگی تھی وہاں پر، میاں بیوی تو تھے نا، مگر انسانی فطرت اور صحیح انسان وہ ہے کہ وہ کہیں بھی رہے، وہ چھپانے والی چیز کو چھپانے کا خیال رکھتا ہے۔ جسے اسلام نے چھپانے کا حکم دیا ہے وہ اسے ہر جگہ چھپانے کا خیال رکھتا ہے، اور جو چھپانے کا خیال نہیں رکھتا وہ سمجھو انسان نہیں، جانور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پتوں کو توڑنا شروع کیا، مگر آپ جس پتے کے قریب ہاتھ آپ بڑھاتے پتا سکڑ جاتا، سمجھ گئے نا؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا، پتا سکڑ گیا، آپ کے ہاتھ پہ آیا ہی نہیں۔ آخر میں انجیر کے پیڑ کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھایا، حضرت آدم علیہ السلام نے انجیر کے پیڑ کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ پتا سکڑا نہیں بلکہ اور آپ کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے اسے توڑا، بڑا پتا ہوتا ہے اس کا، آپ نے اسے توڑا اور چھپانے کی جگہ کو چھپا لیا۔ کس نے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ نے فرمایا انجیر سے سب نے تو آدم سے دوری بنا لی، تو کیسے قریب ہو گیا؟ انجیر نے کہا، معلوم کیا کہا، اللہ تو ان کا رب ہے، وہ تیرے بندے ہیں، کسی وجہ سے ان کے بھول چوک ہو گئی، آج تو نے ان سے گرفت کی ہے، کل تیری اور ان کی صلح ہو جائے گی، کل تیری اور ان کی صلح ہو جائے گی، میں دور ہو کر کاہے کو دشمنی مول لوں؟ صلح تو ہو ہی جائے گی نا، وہ تیرے بندے ہیں، تو ان کا رب ہے، آج نہیں کل تم دونوں کی صلح ہو جائے گی، مگر ہم دور ہو گئے تو ہماری تو دشمنی ہو جائے گی نا۔ اس لیے مولا میں نے کہا کہ تیرے اور تیرے بندے کی تو صلح ہو جائے گی، میں کہا کہ دشمنی مول لوں۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ بولی بڑی پسند آئی، انجیر کی بولی بڑی پسند آئی، اللہ نے بڑی شان اس کو عطا فرمائی۔ انجیر سمجھتے نا، انجیر پھل ہے نا، کتنا طاقتور ہے، کتنا فائدے مند ہے،
ہے نا، بہت فائدے مند چیز ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا والتین، سبحان اللہ، قرآن میں اللہ نے اس کے نام کی قسم یاد فرمائی، کسی اس کے نام یعنی کسی پھل کے نام کی قسم نہیں ہے، والتین، انجیر کی قسم، سبحان اللہ، والزیتون، زیتون کی قسم۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ جو ان تین کی جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نے کہا تھا رب مولا سے کہ مولا تیرے ان کی تو صلح ہو جائے گی، ہم دشمنی کائے کو بول لیں، اللہ کو اس کی بولی اچھی پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پھلوں میں اس سے الگ ایک مقام عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے توڑا پتوں کو اپنے اور حضرت حوا کے شرمگاہ کو چھپایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اس کا مکمل خیال رکھیں، جس کو اپن بولتے ہیں ستر عورت، اس کا لحاظ رکھیں، اب آپ کہیں گے ہاں جی اس کا کون لحاظ نہیں رکھتا، کون گھومتا ہے ننگا، کوئی ننگا گھومتا ہے کیا میدان میں؟ یہی نہ کہے گا ہے کوئی ایسا تو کوئی کرتا ہی نہیں، پھر کون لحاظ نہیں رکھتا؟ تو جی ہاں، صرف پیشاب پخانے کا مقام ہی شرمگاہ نہیں ہے، یہ گھٹنے سے لے کر کے ناف تک یہ بھی اسی شرمگاہ کی طرح چھپانا فرض ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بس اتنا ایریا چھپا ہے، کون سی بے حیائی ہے؟ نہیں، اسلام میں گھٹنے سے لے کر کے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ کیا ہے؟ ستر عورت، اس کا چھپانا فرض ہے۔ جس طرح پیشاب کے مقام کو چھپانا فرض ہے، اسی طرح اس کو بھی چھپانا فرض ہے۔ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان دھڑلے سے اپنے گھر میں چڈی پہن کر کے انڈر ویئر پہن کر کے گھومتا ہے، نہیں گھومتا۔ آپ لوگوں میں سے بھائی کوئی نہ ہو مگر یہ ہے، گھر میں جوان بہن ہے، چاچی ہے، بڑی اماں ہے، پھوپھی ہے، وغیرہ وغیرہ، ماں بھی تو ہے گھر میں، دھڑلے سے نہانے کا ٹائم ہو گیا یا بغیر نہانے، یا سو رہا ہے، سو کے اٹھا منجن کرنے گھوم رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا اس میں۔ اس سے پرہیز کریں آپ لوگ۔ آپ گھر میں ہیں تو کیا ہوا، گھر میں بھی اس کی پابندی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ گھر میں ہیں، گھر کے افراد ہمارے ساتھ ہیں، اب ہم پر یہ کنٹرولنگ ضروری نہیں، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہر حال میں ہمارا چھپا رہنا ضروری ہے۔ ہاں، تنہائی میں ہیں آپ تو بات الگ ہے، آپ کے گھر کے افراد، آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گھر کی عورتیں، آپ کی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ اچھا لگتا ہے؟ بالکل اچھا، یہ بے حیاؤں کا کام ہے، یہ بے شرموں کا کام ہے، جن کی غیرت مر جاتی ہے ان کا کام ہے۔ جب بھائی کا یہ حال ہوتا ہے تو پھر بہن بھی بے حیائی پہ اتارو ہوتی ہے۔ اس لیے اس پر بھی توجہ دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کام جنت میں جو کیا، اپنی ستر عورت کو چھپایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیے گئے، یہ اس میں بیان ہے۔ قرآن فرماتا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دے دی، شیطان نے انہیں جنت سے لغزش یعنی پھسلا دیا، ایسی کچھ باتیں کی شیطان نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ لیجیے پھسل گئے، غلطی نہیں کی، بھول ہو گئی آپ سے، ایسی ایسی باتیں اس نے کہی۔ کئی روایتیں اس میں ملتی ہیں، بہرحال ایک روایت میں ملتا ہے کہ شیطان کہتا ہے آدم، اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے تو آپ یہ نہ سوچو کہ آپ کو مرنا نہیں ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا موت، مطلب اس سے پہلے موت تو تھی ہی نہیں کسی کو، تب اس نے مرنے والوں کی ایکٹنگ کر کے بتائی۔ کس نے؟ شیطان نے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو پھر فرمایا، یعنی شیطان نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو موت نہ آئے اور آپ اس سے بچ جاؤ تو میں جو آئیڈیا دیتا ہوں نا اس پر عمل کرو۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہا اس نے کہ وہ جو پیڑ ہے اس سے جا کر کے آپ کھا لو، جب آپ کھا لیں گے تو پھر کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شجر ممنوع ہے،
اللہ نے اس سے منع کیا ہے؟ بولے جب منع کیا تھا جب آپ کی صحت پاچن شکتی اتنی مضبوط نہیں تھی، اب آپ اسٹرانگ ہو چکے ہو، مضبوط ہو چکے ہو، اس وقت منع کیا تھا نا، اب تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اب کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت منع کیا تھا کیونکہ آپ اس کو ہضم نہیں کر سکتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ڈاکٹر نے کہہ دیا، اپن نے کہا کہ بھیا ڈاکٹر نے ہم کو دلیا کھانے کو کہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے یار؟ جب ٹائیفائڈ ہوا تھا تب کہا تھا ڈاکٹر نے، اب تو بالکل فٹ ہو چکے، کھاؤ قورمہ ورما سب، یہی نہ کہے گا آدمی؟ اس وقت تم کو کھانے کو منع کیا تھا، جب اس نے یہی چال چلی کہ آپ کو اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت آپ کے اندر ہضم کرنے کی شکتی اور طاقت نہیں تھی، اب آپ مضبوط ہو چکے ہیں، کھائیں گے کوئی پرابلم نہیں، کھائیے، آپ اگر بچنا ہے تو کھائیے، جنتی پیڑ ہے، اس سے کیا دقت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی باتیں اس نے کہی کہ حضرت آدم علیہ السلام غور کرتے رہے۔ تو اس نے قرآن میں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے کیا معلوم ہے؟ اللہ کے نام کی قسم کھائی، اللہ کی قسم، میں تمہارے لیے جو ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں یہ تمہارے بھلے کی بات بتا رہے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے بات بتا رہے ہیں، کوئی تم کو پھنسا نہیں رہے۔ اور کس کی قسم کھائی؟ اللہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام عارف باللہ، خدا کی معرفت، کبھی تصور بھی نہیں ہوتا اللہ والوں کو کہ کوئی اللہ کے نام کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے۔ اللہ والوں کو کبھی یقین نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، ان کا درجہ وہ اتنا بلند ہوتا ہے نا۔ اس نے قسم کھایا، آپ نے کہا کہ یار جھوٹی قسم کھا ہی نہیں سکتا، مطلب جو یہ بول رہا ہے یہ بالکل صحیح بول رہا ہے اور قسم کھا کے بول رہا ہے۔ آپ نے اس کی قسم پر اعتبار کر کے اس پیڑ سے کچھ کھا لیا، اس نے دھوکہ دیا آپ کو۔ بہرحال آپ نے کھایا، اور جب آپ وہی فرمایا اللہ نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، جہاں رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا، جہاں رہتے تھے وہاں سے نکلوا دیا نہیں ہے۔ کیا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے؟ ابھی اسی ترجمہ کو اٹھا کر دکھائیں ان لوگوں کے ترجمے کو، سمجھے نا؟ کیا کریں گے؟ تو نکلوا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ الگ کروا دیا، جنت سے نکالا، ابلیس گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے نہیں گئے بلکہ دنیا میں بھیجے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، نکالے نہیں گئے۔ یہ لفظ بتاتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، جب شیطان نے یہ کیا، جنت سے انہیں الگ کروا دیا، تو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے فرمایا نیچے اترو۔ کیا کہا؟ نیچے اترو۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، نیچے اترو۔ اور جب شیطان کو اللہ نے بھگایا تو کیا کہا تھا؟ فَخْرُجْ، نکل یہاں سے۔ شیطان بھی جنت میں تھا، آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے، لیکن جب شیطان کو اللہ نے بھگایا تو کیا کہا؟ فخرج، نکل یہاں سے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو کیا کہا؟ اہبطوا، نیچے اترو۔ سبحان اللہ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، سمجھ، الگ الگ اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، سرادیپ میں، حضرت حوا کو الگ اتارا گیا۔ 350 سال یہ دونوں الگ رہے، وہ جب اللہ نے چاہا کہ دونوں کی ملاقات ہو، توبہ کی توفیق دی رب العالمین نے، تو پھر انہیں ملایا۔ جب ملے تو کہاں ملے؟ میدان عرفات میں، میدان عرفات میں یہ دونوں کی ملاقات ہوئی، توبہ قبول ہو گئی، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو میاں بیوی کے تعلقات بنے، پھر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرمایا اس میں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے۔ اس کے ٹھہرنا کا مطلب آپ جبل پور سے گئے، کٹنی میں کچھ دن ٹھہرے، پھر کیا کرو گے؟ آپ واپس آ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ زمین میں تمہیں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، مطلب پھر واپس آنا ہے۔
ابلیس کے لیے یہ نہیں کہا گیا فخرج فإنک رجیم، نکل یہاں سے، تو مردود بارگاہ کر دیا گیا، یعنی تو دوبارہ جنت میں آنے والا کام تمہارا نہیں۔ مگر آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ ایک وقت تک تمہیں زمین میں رہنا ہے، مطلب پھر واپس آنا ہے۔ بہرحال یہ دونوں دنیا میں تشریف لائے، روتے رہے، بہت روئے حضرت آدم علیہ السلام، ندیاں بہہ گئی، فرشتوں کو بھی رونا آ گیا، خدا کی مخلوق رونے لگی اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعائیں کی ان لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ توبہ کو قبول کرنے سے پہلے جو ذریعہ بنایا اللہ نے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، کتنے سال؟ 350 سال تک دنیا میں آ کے روتے رہے۔ اللہ اکبر، روتے نہیں رہے، رلائے گئے، روتے نہیں رہے بلکہ رلائے گئے، اللہ نے رلایا، اس لیے کہ بندے کا رونا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندے کا اپنے رب کو یاد کر کے رونا یہ اللہ کو بہت سی عبادتوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں ہے، روتے ہی نہیں ہو تو کیا جانو مزہ اس کا۔ اگر میں کہوں ہاتھ اٹھائیے آپ کون کون اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں روئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں ہے، اٹھائیں گے ہاتھ آپ لوگ، کچھ لوگ روتے ہوں گے، مگر جب تک رو گے نہیں اللہ کے خوف اور خشیت اور اس کی محبت، اس کی رحمت کو یاد کر کے، تب تک تمہیں رونے کا مزہ ملنے والا نہیں۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھو کسی بھی بزرگ کی، کون بزرگ ایسا جو رب کی بارگاہ میں رویا نہ ہو؟ کون پیغمبر ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ میں روئے نہ ہو؟ میرے مصطفیٰ سجدے میں جب روتے، سجدے میں جاتے تو ایسا روتے کہ زمین گیلی ہو جاتی، اللہ، زمین گیلی ہو جاتی، کیونکہ وہ رہتا نا مٹی کا فرش تھا نا، زمین گیلی ہو جاتی، داڑھی مبارک سے آنسوؤں کے قطرات ٹپک رہے تھے، اللہ۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی گریہ وزاری ہے جناب، ہر نبی روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تو نام ہی ہے یہ، نوح یعنی نوحہ کرنے والا، رونے والا، بکا کرنے والا، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہی ہے نا، نام ہی ہو گیا۔ اتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام، ہر نبی رویا، ہر ولی رویا، ہر صحابی روئے۔ نہیں روتے تو ہم مجاہدین اسلام، غازیان اسلام، ہم لوگ روتے ہیں۔ ارے بتائیے نا، صحیح بتائیے، روتے ہیں؟ پوری ایمانداری سے بتائیے، روئے؟ نہیں، ہماری زمانے بند، اس کی وجہ کیا؟ نہیں روئے ہم۔ یاد رکھنا اچھی طریقے، جو بندہ رب کی بارگاہ میں روتا نہیں اسے کچھ نہیں ملتا۔ یہ نہ سمجھو کہ نماز روزہ پڑھنے نے سب مسئلہ، رونا بھی پڑے گا رب کی خشیت سے، رسول پاک کی محبت میں رونا پڑے گا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا اچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو رلایا، ہر ولی کو رلایا، تمام بزرگان دین روتے رہے۔ قسم خدا کی کوشش کرو، جب آنکھوں میں آنسو آئیں گے اللہ کے خوف اور اللہ کو یاد کر کے نا، اللہ کی قسم اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیے اور رب سے دعا مانگیے، کیونکہ یہ اپنے من سے رونا نہیں آتا، یہ رب کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق رسول میں مچلنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رو نہیں رہے تھے، رونے کا کام ہی نہیں ہو۔ اللہ چاہتا تھا کہ رو، پیڑ سے کھلایا اور جنت سے دنیا میں بھیجا اور رلایا۔ ایک ہفتہ، ایک دن، 2 دن نہیں، کتنے سال؟ یا اللہ، بھول ہو گئی تھی نا حضرت آدم علیہ السلام سے، دنیا میں بھیج دیا، 1 گھنٹہ رو لیتے، توبہ قبول ہو جاتی، بات ختم۔ مگر 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کو رلایا اللہ نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو اپنے پیاروں کا رونا بڑا اچھا لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پروردگار عالم، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے،
کچھ آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹائم بھی پورا ہونے جا رہا ہے۔ رونے کی قیمت حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت جہنم کی آگ جہنم سے نکل کر میدان قیامت میں دوڑ رہی ہوگی۔ جہنم کی آگ جہنم سے نکل کر میدان قیامت میں دوڑ رہی ہوگی، لوگوں کو پکڑنے کے لیے، لوگوں کا پیچھا کر رہی ہوگی، جھپٹ رہی ہوگی۔ نمازی نماز کا واسطہ دیں گے، روزے دار روزے کا واسطہ دیں گے، حاجی حج کا واسطہ دیں گے، اہل علم علم کا واسطہ دیں گے، مگر وہ آگ تھمنے والی دوڑائی پڑی ہے، دوڑائی پڑی ہے، دوڑائی پڑی ہے۔ آخر میں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل بھی حاضر ہوں گے، کٹورا ہوگا ہاتھ میں، عرض کریں کہ یا رسول اللہ اس کا پانی نکال کر کچھ قطرے جہنم کی آگ میں ڈال دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے پانی کی کچھ قطرات کو لے کر کے جہنم میں چھینٹ دیں گے، جیسے چھینٹا ماریں گے پانی جہنم کے۔ اب بتائیے کٹورے میں پانی ہے، جہنم کی آگ کا عالم کیا ہے، مگر چند قطرے میرے آقا اپنے دستے مبارک سے اس میں چھینٹا ماریں گے تو وہ آگ بجھ جائے گی، آگ وہیں پر تھم جائے گی۔ میرے آقا پوچھیں گے جبریل ہے کیا یہ جو کٹورے میں مجھے دیا جس سے جہنم کی آگ کی رک گئی، یہ ہے کیا؟ تو حضرت جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسو ہیں، سبحان اللہ، آپ کے ان امتیوں کے آنسو ہیں جو خدا کے خوف میں بہائے گئے تھے، سبحان اللہ۔ خدا کے خوف، خدا کی خشیت میں، خدا کے ڈر میں جو آنسو بہائے گئے تھے، اللہ کے حکم سے ہم نے ان آنسوؤں کو محفوظ کر لیا، سبحان اللہ۔ آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں جو آنسو بہائے گئے وہ سب محفوظ کر لیے گئے تھے۔ جہنم کی آگ صرف اور صرف خدا کے خوف میں بہے ہوئے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں جہنم کی آگ کو، باقی کوئی چیز جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتی، اس لیے اس کی بڑی قیمت ہے۔ قرآن میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ تم کم ہنسو اور رو زیادہ۔ قرآن میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کم ہنسو، اللہ کم ہنسو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور رو زیادہ۔ ہمارا حال الٹا ہے، ٹھیک ہے ہنسنا بھی کوئی برا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مگر رونا بھی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ربی بتا دیں۔ ہزاروں دواؤں کا یہ ایک علاج ہے، دل کو سکون، طبیعت کو سکون۔ عجیب و غریب منظر، اپنے آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے جب بندہ آنسو بہاتا ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے اسے اپنے آپ میں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے رلایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر کچھ کلمے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے۔ اے آدم ان کے ذریعے دعا مانگو نا، دعا تو مانگ ہی رہے تھے آپ پہلے ہی سے، مگر اللہ نے کچھ کلمے ان کے دل میں ڈال دیے، اس کے ذریعے دعا مانگو۔ وہ کلمے کون سے تھے؟ کسی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کسی نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کچھ اور تھے، کچھ اور۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دعا اللہ نے القا کی آپ کے قلب میں۔ کون؟ اے اللہ اس نام گرامی کو جس نام مقدس کو میں نے جنت کے در و دیوار میں لکھا دیکھا، سبحان اللہ، آنکھیں کھولی تو عرش کے پائے میں لکھا دیکھا، سبحان اللہ، جنت کے حوروں کے پیشانیوں میں نے جس نام کو لکھا دیکھا، جنت کے پتے پتے میں نے جس نام کو لکھا دیکھا، وہ تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس مصطفیٰ کے صدقے میں میری بھول کو معاف فرما دے۔ یہ حدیث و تفسیر میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بات ہو گئی پوری۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، روئے گڑ گڑائے، توبہ قبول ہوئی۔ جب تک توبہ قبول نہیں ہوئی تھی آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ جنت میں آپ بہت خوبصورت، مگر جب یہ معاملہ ہو گیا تو چہرے کا رنگ آپ کا بدل گیا تھا، لیکن جب توبہ قبول ہوئی
تو پھر 14ویں چاند سے بھی زیادہ اللہ نے آپ کو خوبصورتی عطا فرما دی۔ رب نے فرمایا 13 14 15 13 14 15 چاند کی 13 14 اور 15 کو روزہ رکھو۔ جب آپ نے 13 رکھا پھر 14 رکھا 15 رکھا تو کچھ حسن 13 کو روزہ رکھنے میں ملا، کچھ 14 میں اور کچھ 15 میں۔ جب 3 روزے مکمل ہوئے حضرت آدم علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کریم پاؤڈر کم لگاؤ، کیا بولتے ہیں اس کو جہاں سجتے سنورتے ہیں، معلوم تو سب کو ہے، یہ مجھے معلوم ہے کہ سب لوگ نہیں جاتے ہوں گے مگر کچھ لوگ تو جاتے ہیں۔ جہاں کل محترمہ جاتی تھی آج محترم لوگ جا رہے ہیں، اتنا سجنے سنورنے کا شوق ہے نا۔ علماء کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، خوبصورتی میں اضافہ چاہتے ہو، خوبصورتی میں اضافہ چاہتے ہو 13 کو روزہ رکھو، 14 رکھو، 15 رکھو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمہارے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ علماء نے فرمایا، یہ لکھا ہے کتابوں، ایام میں 20 کے روزے کہتے ہیں 13 14 15، انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی اور چہرے میں حسن و نکھار پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے تقریر کیا تھا چھندواڑہ میں، مسجد میں اسپیکر بڑے بڑے لگے تھے، ہندو مسلم سب سنتے رہے اس کو، مطلب تقریر کو۔ جب ہم گھر میں آئے تو ہمارے پڑوس میں رہتی نہیں 4-5 لڑکیاں، تو ہمارے گھر میں آ کے ہمارے یہاں بیوی سے پوچھتی ہیں وہ حافظ جی نے کون سے روزہ بتائے رہے، غیر مسلم تھی وہ، مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم تھی وہ، سمجھے نا۔ مگر وہ آئیں، پڑوسی تو تھے، ہمارا کبھی کچھ معاملہ ہی نہیں ہوا، کچھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ آئیں ان سے ہمارے یہاں گھر والی سے پوچھتی ہیں کہ کون سے روزے بتائے تھے آپ جی نے جس سے آدمی کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے؟ انہوں نے بتایا 13 14 15۔ ان نے رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ اسلام اپنی حقانیت کو منوا لیا کرتا، انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ بھائی اب اللہ جانے، اللہ نے حسن دیا نہیں دیا وہ جانے، اس کا کام جانے، مگر یہ کہ ہاں بات ہی اسلام کی ایسی ہے جو سب کو پسند آتی ہے، اسلام کی باتیں سب کو پسند آتی ہیں۔ وہ تو کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، ورنہ اسلام کو اگر اچھے سے کوئی پڑھتا ہے تو اسلام میں کہیں بھی کوئی گڑبڑی والی باتیں ہے ہی نہیں۔ اسلام تو سراپا خیر ہے، اسلام تو اچھی تعلیم کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ بہرحال 13 14 15 کو روزہ رکھے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روزہ رکھے تھے، اور یہ روزہ پہلے فرض تھے ہم پر، امت مصطفیٰ پر یہ روزے فرض تھے، پھر نفل ہو گئے، اور اب کیا ہے، کون سے روزے فرض ہیں ہم پر؟ آنے والے۔ امید ہے آپ سب لوگ روزہ رکھتے ہوں گے، ہے نا۔ جبل پور اور شہر کے لوگ جو ہے الحمدللہ کافی بیدار ہیں، شہروں کے لوگ کافی بیدار ہیں اور پابندی سے روزہ وغیرہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ شہروں میں بڑی بیداری اس معاملے میں، اچھا ماحول ہے، پڑھے لکھے لڑکے، اچھا پیسہ کمانے والے، اچھے مالدار قسم کے لڑکے، مگر روزہ الحمدللہ رکھتے ہیں، اور نمازوں کی طرف بھی توجہ ہے۔ مردہ دل اور مردہ گری تو چھائی ہے گاؤں دیہاتوں میں، یہاں کی مسجدیں ویران ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ کھا رہے ہیں رمضان میں بھی خوب شوق سے کھا پی رہے ہیں، روزے کا کچھ پتہ ہی نہیں، مگر ہمارا شہر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گاؤں کے مسلمان بھائیوں کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی پابندی سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔